السلام علیکم ویورز، ونس اگین جناب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ فٹ فاٹ ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے۔ ونس اگین پھر دوبارہ حاضر ہو گیا ہوں آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کے۔ آج کی ویڈیو حسب معمول بڑی امپورٹنٹ ہے، اہم ہے، اور آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے بار بار میں کرتا ہوں کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے، معلومات آپ کو بہتر دیتا ہوں، تو میرے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں۔ آج چونکہ 11 جون 2021 ہے اور آج پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اپنی گورنمنٹ کا تیسرا بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا ہے۔ شوکت فیاض احمد ترین جو کہ وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے یہ بجٹ ایوان میں پیش کیا، کیونکہ یہ بجٹ ابو دین 60 پیجز پہ ہے اور اس میں ڈیفرنٹ جو ہے وہ ترقیاتی پیکیجز جو متعارف کروائے گئے ہیں۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس پورے بجٹ کو بالکل شارٹ کر کے آپ کو بتاؤں، تاکہ آپ کو جو ہے وہ بہتر معلومات آپ کو مل سکیں کہ آج کے بجٹ میں کیا کیا جناب جو ترقیاتی پیکیجز ہیں وہ متعارف کروائے گئے ہیں۔ تو لاسٹ میں پھر وہی آپ سے ریکویسٹ کروں گا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کا جو بجٹ ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے کامیاب پاکستان پروگرام کے نام سے۔ جو انہوں نے پیکیج رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شہری گھرانے کو کاروبار کے لیے 5 لاکھ کا قرض بلا سود کے دیا جائے گا، مطلب اس پہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا۔ 5 لاکھ روپیہ اگر دے رہے ہیں تو وہ 5 لاکھ روپیہ ہی واپس لیا جائے گا۔ نمبر 2 سیکنڈ پہ کہ ہر کاشتکار گھرانے کو ہر فصل کے لیے 1.5 لاکھ روپیہ وہ اس کو بنا سود کے دیا جائے گا۔ اگر وہ لینا چاہتا ہے، کوئی ٹریکٹر لینا چاہتا ہے، ٹریکٹر ٹرالی لینا چاہتا ہے یا مشینی آلات لینا چاہتا ہے، تو اس کو 2 لاکھ روپے کا قرض وہ الگ سے بلا سود دیا جائے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کم انکم والے گھرانے، جن کی انکم انتہائی کم ہے، ان کے لیے گورنمنٹ نے رکھا ہے پیکیج بڑا فٹ کہ 20 لاکھ روپے تک کا سستے قرضے وہ ان کو مل سکتے ہیں۔ پاکستان کے ہر شہری کو مفت علاج کے لیے صحت سہولت کارڈ کے حوالے سے میں آلریڈی ایک ان ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دیتا ہوں، اور اوپر سجیسٹڈ ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ صحت سہولت کارڈ کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس پہ کلک کریں اور صحت سہولت کارڈ کے متعلق جو بریف معلومات ہیں وہ آپ لیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہر گھرانے کے ایک فرد کو ٹیکنیکل ٹریننگ دی جائے گی۔ ٹیکنیکل ٹریننگ کا دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ برسر روزگار ہو، اس کو روزگار ملے۔ ٹیکنیکل ٹریننگ میں مختلف ٹیکنیکل ٹریننگز آ جاتی ہیں۔ نمبر 1 کمپیوٹر کے حوالے سے کمپیوٹر سکلز ہیں۔ نمبر 2 آ جاتا ہے مکینیکل ٹریننگ ہے، جس میں وہ مختلف جو ہے گاڑیوں یا موٹر سائیکلوں وغیرہ کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ آگے آ جاتا ہے زراعت کے حوالے سے اس بجٹ میں جو زراعت کو بھی خاص اہمیت دی گئی، تو کسان بھائیوں کے لیے ایک مکمل اور جامع پلان بنایا گیا ہے، جس کے ذریعے کھاد، بیج، مشینیں، فصلوں کی کٹائی، صفائی ستھرائی، اور پھر ان تمام فصلوں کو بہترین جو فصل ہوتی یا پھل ہوں گے، ان تمام پھلوں کو، فصلوں کو جو بیرون ملک دوسرے ممالک کی منڈیاں ہیں ان تک ان کے رسائی کے لیے بھی جناب گورنمنٹ ان کے ساتھ تعاون کرے گی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے امپورٹ ایکسپورٹ میں اضافے کے لیے اسپیشل اکنامک زونز کی تعمیر کی جا رہی ہے، جس کے ذریعے جو امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس کو کافی فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن۔ کم آمدنی والے گھرانوں کے لیے گھر خریدنے پر یا وہ گھر بناتے ہیں یا وہ گھر خریدتے ہیں، اس کے لیے گورنمنٹ ان کو 3 لاکھ روپے کی سبسڈی دے گی فی گھر۔ میرا گھر میرا پاکستان، وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا، میں نے اس پہ ایک ان ڈیٹیل ویڈیو بھی بنائی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بینک والا آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کا قرضہ اپروو نہیں کرتا یا بے معنی خام خواہ کی ریسٹرکشن لگا رہا ہے، یہ ڈاکومنٹس لے آؤ، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، کیونکہ ایز پر گورنمنٹ لا صرف 5 سے 6 پیجز ہیں جو ریکوائرڈ کرنے ہیں، جو ڈیمانڈ ہے بینک والوں کی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کاغذات ہیں، کوئی چیز اگر وہ ریکوائرڈ کرتے ہیں وہ انلیگلی آپ سے مانگتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دیتا ہوں، اور اوپر جناب ٹائٹل میں بھی دیکھیں کہ میرا گھر میرا پاکستان کمپلین سینٹر نمبر، جو کمپلین نمبر کے اوپر ویڈیو میں نے بنائی ہے وہ دیکھیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو میں نے طریقہ کار بتایا ہے کہ اگر کوئی بینک آپ کو تنگ کرتا ہے، بلا وجہ آپ کا قرضہ پاس نہیں کر رہا ہے، تو آپ کس طرح اس پہ جو ہے کمپلین کر سکتے ہیں، اور اس کمپلین سینٹر کو ڈائریکٹلی جو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے احساس پروگرام میں 10 سے زائد جو ہیں شعبہ جات ہیں، ان کی ڈیٹیل میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں۔
कैश ट्रांजैक्शन है। नंबर 2 कामयाब जवान है, बिला सूद कर्ज है, गज़ा और गज़ाइयत है, आमदन, यतीम, लंगर खाने, राशन कार्ड, ठेले वगैरह शामिल है। लोड शेडिंग जनाब, लोड शेडिंग का हमारा ये इंतहाई दरीना मसला है, अरसा दराज से चलता आ रहा है। तो इस गवर्नमेंट ने भी इसको सुधारने की कोशिश की है, तो उन्होंने इसका जो लाहे अमल इख्तियार किया वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि ये कह रहे जनाब कि हम गर्दिशी कर्ज़ों को ख़त्म करने के मनसूबाबंदी बना रहे हैं। प्राइवेट पावर के ज़रिए गर्दिशी कर्ज़ों का ख़ात्मा करेंगे। बिजली के ज़्यादा खपत वाले अदारों के लिए सहूलतें ला रहे हैं। लाइन लॉसेस को ख़त्म करने के लिए पॉलिसी बना रहे हैं। बिजली सस्ती करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बिजली बना रहे हैं जो कि सस्ती हो, क्योंकि सस्ती बिजली बनेगी तो डेफिनेटली हमें भी सस्ती बिजली मिलेगी। अगला आ जाता है जी तरक्याती तरजीहात के इस गवर्नमेंट की तरक्याती तरजीहात क्या हैं। पहले नंबर पर इनकी तरजीहात में शामिल है खुराक और पानी की दस्तयाबी, तवानाई का तहफ़्फ़ुज़, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी, सी पैक में पेशरफ के स्पेशल इकनॉमिक जोन की तामीर, पायदार तरक्याती अहदाफ, मौसमियाती तब्दीलियों के ख़िलाफ़ इक़दामात, टेक्नोलॉजी की मदद से अलूम में पेशरफ्त, इलाक़ों के माबैन फ़र्क, टिड्डी दिल और फूड सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने 1 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। आप तमाम लोगों को पता होगा कि पिछले दिनों आप खबरों में सुन रहे हो गए कि टिड्डी दिल ने फसलों पे हमला कर दिया, तमाम फसलें खा गई, काश्तकारों का इंतहाई ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 1 अरब रुपए का अलग से पैकेज रखा है। चावल, दाल, गंदम, कपास, गन्ने की पैदावार के लिए 2 अरब रुपए रखे हैं। जैतून की काश्त के लिए 1 अरब रुपया रखा है। आबी गुज़रगाहों की मुरम्मत और बेहतरी के लिए 3 अरब रुपए का पैकेज रखा गया है। वासु पावर प्रोजेक्ट के लिए 57 अरब रुपए का पैकेज रखा गया है। दयामीर भाषा डैम के लिए 23 अरब रुपए का पैकेज रखा गया है। मोहम्मद डैम के लिए 6 अरब रुपए और नीलम जेलम 14 अरब रुपए का पैकेज रखा गया है। सी पैक के हवाले से भी गवर्नमेंट ने जो काफ़ी पैकेजेस वो मुतारफ़ करवाए हैं, उनमें मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 तो कराची टू लाहौर मोटरवे है। हवेलियाँ थाकोट 120 किलोमीटर का फ़ेज़ 1 है। ज़ोब कुचलाक रोड की तामीर है। चित्राल बूनी मस्तुंज रोड की तामीर है। आपको कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मिल्लत और सर सैयद एक्सप्रेस के दरमियान एक इंतहाई खौफनाक हादसा हुआ था घोटकी और डायरकी के करीब। तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, काइंडली उस पर भी देखिएगा कि वो हादसा क्यों पेश आया, उसकी वजह क्या थी। तो इस हवाले से भी पाकिस्तान रेलवे की जो मेन लाइन ML1 है की बेहतरी और हवेलियों के करीब फ़ेज़ 1 ट्राईपोर्ट की मरम्मत के लिए भी गवर्नमेंट ने पैकेज रखा है। चीन और दूसरे ममालिक से फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ स्पेशल इकनॉमिक जोन की आबादकारी है। इस्लामाबाद वेस्ट और लाहौर नॉर्थ 1000 kV ट्रांसमिशन लाइंस के लिए 7.5 अरब रुपए जो मुख्तस किए हैं। वासु से 2160 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए 8.5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। सुखी, किनारी, कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए बिजली पैदा करने के लिए 5.5 अरब रुपए। सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन हैदराबाद और सखर के लिए इसके लिए जनाब 12 अरब रुपए रखे। अगले टॉपिक पे आते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान तरक्की के फ़र्क को दूर करना। हुकूमत ने पसमानदा इलाकों की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए खसूसी पैकेज तश्कील दिया है। बलूचिस्तान में क्योंकि तरक्की बड़ी सुस्त रवि का शिकार है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 601 अरब रुपए की लागत से 199 मनसूबों की फंडिंग की है। कराची का प्लान है, इस प्लान की मंजूरी 739 अरब रुपए के कुल हजम पर मबनी है, जिसके लिए वफाकी हुकूमत PSDP में से 98 अरब रुपए देगी, जबकि सरकारी व निजी शोबे के इश्तराक से 509 अरब रुपए और सुप्रीम कोर्ट फंड से 125 अरब रुपए देंगी। इस प्लान के तहत नालों, दरियाओं, सड़कों की तामीर, प्रोजेक्ट्स और वाटर सप्लाई की सहूलत फराहम करने पर तवज्जो मज़कूर होगी। उसके बाद आ जाता है जी गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। गिलगित बल्तिस्तान का जो है सोशल जो डेवलपमेंट इकनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये प्लान 162 अरब रुपए की लागत से 29 प्रोजेक्ट पर मुश्तमिल है। इस बजट में इसके लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सिंध के 14 से ज़ायद अजला के लिए तरक्याती मंसूबे हैं। इस प्लान के तहत 444 अरब रुपए की लागत से
107 منصوبوں کی تکمیل کی جائے گی۔ ان اسکیموں کے ذریعے مختلف علاقوں کی کنیکٹیویٹی، بجلی کی سپلائی، اعلیٰ تعلیم کی فراہمی، اسکل کی بہتری، نوجوانوں کے لیے سپورٹس کی سہولت اور علاقے میں زرعی شعبے کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورے کرنے کے لیے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے خیبر پختونخوا کے نئے ضمن اضلاع کی ترقی کو خاص اہمیت دیتی ہے اور اگلے مالی سال کے بجٹ میں ان اضلاع کی ترقی کے لیے 54 ارب روپے رکھے ہیں۔ ان میں سے 30 ارب روپے 10 سالہ ترقیاتی پلان کے لیے ہیں۔ اس کے بعد جناب آ جاتا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ۔ اس میں جو موجودہ حکومت کرنے جا رہی ہے، نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنج کا مقابلہ کرے گی۔ نمبر 2، سبس ریونیو کا تخمینہ 7,907 ارب روپے مختص کیا ہے۔ 5,829 ارب روپے کا اضافہ متوقع ہے۔ نان ٹیکس ریونیو کے لیے 22% تک بڑھانے کی توقع ہے۔ وفاق ٹیکس میں صوبوں کا حصہ گزشتہ سال کے 2,704 ارب روپے سے بڑھ کر 3,411 ارب روپے ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر ثانی شدہ تخمینہ جات کے مقابلے میں 707 ارب روپے یا 25% اضافی رقم صوبوں کو فراہم کی جائے گی۔ اس کی وجہ سے صوبے ترقی، صحت، تعلیم، بہبود، آبادی، نوجوانوں اور خواتین کی ترقی، کھیلوں، مزدوروں کی فلاح وغیرہ جیسے سماجی شعبوں پر وسائل خرچ کرنے کے قابل ہوں گے۔ ویکسینیشن اپنے لوگوں کو کووڈ-19 سے محفوظ رکھنے کے لیے تقریباً 1.1 ارب ڈالر ویکسین کی درآمد پر خرچ کیے جائیں گے۔ ابتدائی جو تخمینہ ہے وہ جون 2022 تک 10 کروڑ لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا ہے۔ SME سپورٹ پروگرام کو کاروبار میں خطرات شیئر کرنے اور بلا ضمانت قرضوں کی فراہمی کے لیے بہت سی اسکیمیں تجویز کی گئی ہیں، جن کے لیے 12 ارب روپے مختص ہیں۔ کامیاب پاکستان پروگرام، اس پروگرام کے لیے بجٹ میں 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اینٹی ریپ فنڈ، وزیر اعظم کی طرف سے خصوصی ہدایت پر اینٹی ریپ فنڈ قائم کیا گیا ہے، جس کے لیے ابتدائی طور پر 100 ملین روپے کی رقم رکھی گئی ہے، جس کے بعد میں اضافہ بھی کیا جائے گا۔ اعلیٰ تعلیم، رواں بجٹ کے لیے HEC کو 66 ارب روپے کی رقم فراہم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ایکسپرٹ سیکٹر کے لیے سپورٹ فنڈ، برآمداتی شعبے کو مختلف اسکیموں کے تحت سپورٹ فراہم کرنے کا عمل جاری رکھا جائے گا۔ خصوصی علاقوں کے لیے امداد اور سرکاری اداروں کے لیے امداد، PIA کے لیے 20 ارب اور اسٹیل مل کے لیے 16 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے۔ کشمیر کے لیے بجٹ میں 54 ارب روپے سے بڑھا کر 60 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان کے لیے بجٹ میں 32 ارب روپے سے بڑھا کر 47 ارب کرنے کی تجویز ہے۔ مزید برآں سندھ کو 19 ارب روپے کی خصوصی گرانٹ اور بلوچستان کو 10 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ مردم شماری 2022 نئی مردم شماری کرانے کے لیے 5 ارب روپے کی، مقامی حکومتوں کے انتخابات کے انعقاد کے لیے 5 ارب روپے کی رقم، کووڈ-19 ایمرجنسی فنڈ سے متعلق امور کے لیے 100 ارب روپے تجویز کیے جائیں۔ ٹیکس پالیسی، نئے ٹیکس گزاروں کی نشاندہی کے بعد ٹیکس نیٹ میں اضافہ۔ تشخیصی اسکیم کے تحت گوشواروں کو آڈٹ کے لیے سزا گا اور جان بوجھ کر چھپائی گئی معلومات یا ٹیکس چوری مجرمانہ تصور ہوگی، جس پر جیل جانے کی سزا دی جائے گی۔ سیل ٹیکس جمع کروانے والوں کے لیے ہر ماہ قرعہ اندازی کے بعد انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ FBR میں خصوصی سیل بنائے جائیں گے، جس میں ریٹیل کاروبار سے منسلک ماہرین اور FBR کے قابل افسران شامل ہوں گے، جو اس پلان پر عمل درآمد کرائیں گے۔ سیل ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں جو مندرجہ ذیل قدم اٹھا رہی ہے گورنمنٹ۔ نمبر 1، گھریلو صنعت کے سالانہ ٹرن اوور میں اضافہ۔ چھوٹے کاروبار جو ہے معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ بلکہ بڑھتی ہوئی آبادی کو روزگار بھی فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد جناب آ جاتا ہے گاڑیوں کے اوپر سیل ٹیکس یا دوسرا سیل ٹیکس۔ تو گورنمنٹ نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے کہ 850 cc تک کی کاروں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو چھوٹ اور سیل ٹیکس میں کمی کر دی ہے۔ مقامی طور پر بنائی جانے والی گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی قیمتیں کم آمدن گھرانوں کے لیے پریشانی کا باعث ہیں، اس لیے مقامی طور پر بنائے جانے والی 850 cc تک کی کاروں کو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سے چھوٹ دے دی۔ پھلوں کے رس پر عائد فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا بھی خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ IT خدمات کی برآمدات کے لیے 0 ریٹنگ کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ضم شدہ اضلاع کی صنعتوں کے لیے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں بھی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ قرآن پاک کی اشاعت میں شامل ہونے والے کاغذات پر چھوٹ دے دی گئی ہے۔ بجلی کی کاروں کے فروغ کے لیے ٹیکس ترغیبات دی گئی ہیں۔ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کو چھوٹ۔ زرعی اجناس کے ذخیرہ گوداموں والوں کو بھی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ ٹیلی کام خدمات پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں چھوٹ دے دی گئی ہے۔ عوام کو ریلیف اور کاروبار میں سہولت دینے کے لیے ٹیلی مواصلات پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح میں 17% سے 16% تک کی کمی کی گئی ہے۔ مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ پر FAD کی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ ای کامرس لین دین کو سیل ٹیکس نیٹ ورک میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں یہ ریلیف اقدامات۔
یکم جولائی 2021 سے تمام وفاقی سرکاری ملازمین کو 10% اڈاک ریلیف الاؤنس دیا جائے گا۔ یکم جولائی 2021 سے وفاقی حکومت کے تمام پینشنر کی پینشن میں 10% اضافہ کیا جائے گا۔ اردلی الاؤنس 14,000 روپے ماہانہ سے بڑھا کر 17,500 روپے کر دیا جائے گا۔ گریڈ 1 سے 5 تک کے ملازمین کے لیے الاؤنس جو ہے وہ 450 سے بڑھا کر 900 روپے کر دیا گیا ہے۔ وہ کم سے کم اجرت 20,000 روپے ماہانہ دی جائے گی۔ ہوپفلی لاسٹ میں وہی کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لاسٹ میں جاتے جاتے ایک اہم جو ہے وہ چیز اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ پچھلے کچھ عرصے سے ٹیلی مواصلات کے شعبے میں بہت ترقی ہوئی ہے۔ اس شعبے سے جائز حد تک ریونیو حاصل کرنے کے لیے 3 منٹ سے زائد جاری رہنے والی موبائل کالز، انٹرنیٹ ڈیٹا کے استعمال اور SMS پیغامات پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی نافذ کی جا رہی ہے۔ اس سے آبادی کے بڑے حصے پر معمولی ٹیکس نافذ ہوگا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔